حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق وارد ہونے والی احادیث کا ذکر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں سے ایک مٹھی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا، اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سفید، سرخ، سفید و سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے، برے اور نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور یہی روایت دوسرے طریق سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور سدی نے ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیبناک کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے پناہ دے دی، اور جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اس سے سرخ و سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے، اور مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اب اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، اور ابلیس کہنے لگا، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور اس کے منہ سے داخل ہو کر پہانہ کی جگہ سے نکلا، اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی، تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اسی کے متعلق سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی سے، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، اور پورا قصہ بیان کیا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو کچھ حصے احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حافظ ابو بکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اس کے رب نے کہا اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا، جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی، تو جب وہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا تو کہتا کہ یہ اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی اور سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک تک پہنچی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ نے اس کو رحمت کے کلمات سکھائے اور فرمایا کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ غور کر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف آئے اور ان پر سلام کیا تو فرشتوں نے جواب میں کہا اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا میری اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم کی تمام پیدا ہونے والی اولاد اللہ رحمان کی ہتھیلی میں تھی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ان میں ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی میرے مولا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مولا میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کے 100 سال پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے تمام وہ روحیں باہر نکل آئیں جو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند آئی۔ عرض کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ تیری اولاد ہے، امتوں کے آخر میں سے ہے، ان کا نام داؤد ہے۔ عرض کی اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی بنائی ہے؟ کہا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کی عمر کے 100 سال پوری کر دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، اور بھی کئی سندوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی۔ ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کی تو ان میں کوڑی والے، اندھے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی دیکھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں پیدا کر کے آدم علیہ السلام پر پیش کی تو ان میں کوڑی والے، اندھے اور دیگر بیماریوں میں مبتلا لوگ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، میری اولاد کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ وہ میری نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ اور اس روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے بھی یہ روایت آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی دائیں طرف سے جنت والوں کو نکالا اور بائیں جانب سے جہنم والوں کو نکالا اور ان سب کو زمین پر ڈال دیا گیا، ان میں سے کچھ اندھے، بہرے اور مصیبت زدہ بھی تھے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تاکہ لوگ میرا شکریہ ادا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا اور یہ الفاظ حمد کے اللہ کے حکم سے کہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اے آدم، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر حکم دیا کہ آدم، فرشتوں کی اس جماعت کی طرف جاؤ اور ان پر سلام کہو۔ آدم علیہ السلام نے جا کر سلام کہا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلام تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بند تھے کہ ان میں جس ہاتھ کو چاہو پسند کر لو۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا دائیں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور برکت والے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا تو اس میں آدم کی اولاد نظر آئی۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ اور اچانک ان کو معلوم ہوا کہ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے اور ان میں ایک آدمی زیادہ روشن چہرے والا تھا، یہ سب سے زیادہ روشن چہرے والوں میں سے تھا۔ اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے اور اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر وہی ہے جو لکھی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے اپنی عمر میں سے 60 سال اس کو دے دیے۔ فرمایا یہ تیرا اپنا معاملہ ہے، اب تم جنت میں ٹھہر جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرے جتنا عرصہ اللہ نے چاہا، پھر جنت میں سے اتار دیے گئے اور آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کرتے رہے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا، تم جلدی آ گئے، ابھی تو 60 سال میری عمر میں سے رہتے ہیں، اللہ نے میری عمر 1000 سال لکھی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ بس اس دن سے لکھنے اور گواہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا، جاؤ اور فرشتوں کے اس گروہ پر جا کر سلام کہو اور غور سے سنو جو وہ جواب دیں، اور تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کے لفظ زیادہ بولے۔ پھر آپ نے فرمایا، سب مخلوق بہشت میں آدم علیہ السلام کی صورت میں داخل ہوگی اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور امام محمد نے حضرت سعید بن مسیب کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد لمبائی میں 60 ہاتھ تھا اور 7 ہاتھ چوڑائی میں تھا۔ اور امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب دین قرض کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے حضرت آدم نے انکار کیا کہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک ہونے والی اولاد کو نکالا
اور آدم علیہ السلام پر پیش کی۔ تو آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص جو سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا کو دیکھ کر عرض کیا، اے پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پوچھا، اے اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ تیری عمر اس کو دے کر بڑھا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، 40 سال داؤد کی عمر میں اضافہ کر دیا، پھر اس بات کو لکھا اور فرشتوں کو گواہ بنایا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ ان کو بتلایا گیا کہ تو نے اتنے سال اپنے بیٹے کو دیے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا دکھایا اور فرشتوں نے گواہی دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد کو نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک زیادہ چمکدار اور زیادہ روشن چہرے والوں کو دیکھا اور عرض کی، یا اللہ اس کی عمر زیادہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تو اپنی عمر اس کو دے دے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر فرمایا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا۔ پھر جب اللہ نے ارادہ فرمایا اس کی روح قبض کرنے کا اور فرشتے روح قبض کرنے گئے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میری عمر سے 40 برس باقی رہتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے ہیں، آپ نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوئی تحریر نکالی اور اس پر گواہی قائم کی۔ پھر حضرت داؤد کے سال مکمل کیے اور آدم علیہ السلام کی بھی 1000 سال مکمل کر دی۔ یہ روایت صرف امام احمد اور علی بن زید ہی لائے ہیں، ان کے بغیر کسی اور نے بیان نہیں کی اور اس میں نکارات ہیں۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور آپ سے اس بارے میں سوال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے اس کی اولاد کو نکالا اور فرمایا یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جنت والوں جیسے ہی اعمال کریں گے۔ پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد نکالی اور فرمایا کہ یہ میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جہنم والوں جیسے ہی اعمال کریں گے۔ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ پھر عمل کیوں کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جنتیوں کے اعمال کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جہنمیوں کے اعمال پر لگا رہتا ہے، انہی کے اعمال پر فوت ہوتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن حبان نے اپنی صحیح میں کئی طرق سے امام مالک کے واسطے سے بیان کیے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسلم بن یسار کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں ہے۔ ابو حاتم اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کہا ہے، مگر ابو حاتم نے اتنے لفظ زیادہ کہے ہیں کہ ان کے درمیان راوی نعیم بن ربیعہ ساقط الاعتبار ہیں۔ ابو داؤد نے بھی یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ اس کی سند میں نعیم بن ربیعہ راوی موجود ہیں۔ دار القطنی نے کہا ہے ابو فروہ بن یزید سفیان الرحاوی نے عمر بن جعسن کی زید بن ابی انیسہ سے مطابعت کی ہے۔ امام مالک کی نسبت ان دونوں کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، یعنی نعیم بن ربیعہ کا واسطہ موجود ہے اور امام مالک کی روایت منقطع ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کی پشت سے نکالا اور وہ چیونٹیوں کی طرح تھی اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دائیں جانب والے
بائیں جانب والے، اور فرمایا دائیں جانب والے جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بائیں والے جہنم میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ البتہ گواہ بنانا اور زبان سے بول کر وحدانیت کا اقرار کروانے کی بات ثابت شدہ احادیث میں نہیں آئی۔ سورہ اعراف والی آیت الست بربکم کو اس پر محمول کرنا محل نظر ہے، اور اس کے متعلق تمام احادیث و آثار مختلف اسانید و الفاظ سمیت ہم نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نبی علیہ السلام سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن نعمان جگہ میں آدم کی پشت سے تمام اولاد کی روحوں کو نکالا اور اس کے سامنے پھیلا دی، اور پھر آمنے سامنے ان سے کلام کی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، گواہی دیتے ہیں۔ اس کی یہ اقرار اس لیے کروایا تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، یا تم یہ کہہ دو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، ان کے بعد پیدا ہوئے۔ کیا تو ہمیں ان برے کاموں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو اہل باطل نے کیے تھے؟ اس روایت کی سند قوی اور مسلم کی شرط پر ہے، اور اس کو موقوف و مرفوع ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، اور موقوف ہونا اس کا زیادہ صحیح ہے۔ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے اولاد آدم سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ اس کی دلیل وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جہنمی آدمی کو کہا جائے گا کہ اگر تجھے زمین کے تمام خزانے مل جائیں تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہے گا ہاں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا اور تو ابھی آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور تو نے اس کے خلاف کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور اس کے بعد والی آیت کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والوں کو جمع فرمایا، ان کو پیدا کر کے ان کی شکلیں بنائی، ان سے کہا کہ بولو تو وہ بولنے لگے، تو ان سے یہ عہد و پیمان لیا اور ان کو ہی ان پر گواہ بتایا اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ کیوں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا۔ خوب اچھی طرح جان لو میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، وہ میرے وعدے توڑنے سے تم کو ڈرائیں گے اور تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اور کوئی رب نہیں تیرے سوا۔ اس دن انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا اور آدم علیہ السلام کو اونچا کیا، پس انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور ملاحظہ کیا کہ ان میں کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے، اور کوئی خوبصورت ہے اور کوئی بدصورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، تو نے ان سب کو برابر کیوں نہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ اور ان میں انبیاء کو دیکھا، ان پر سورج کی طرح روشنی چمک رہی تھی، ان سے رسالت و نبوت کا خصوصی وعدہ لیا، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ اور اسی بارے میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہدہ کا نباہ نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ یہ روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم
ابن جریر اور ابن مرودیہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں ذکر کی۔ مجاہد، سعید بن جبیر، حسن بصری، قتادہ، سدی، دیگر علماء سلف رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ان احادیث کے موافق آثار منقول ہیں۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر صرف ابلیس نے حسد اور دشمنی کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اپنی دربار سے ذلیل و خوار کر کے شیطان مردود کی حیثیت سے اس کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، بس اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔